बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। दो तीन मौजू हैं जिन पे आपके साथ आज बात करनी है। एक तो वही कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के अपने मतहत के साथ जो गुफ्तगू है उसकी ऑडियो लीक हो गई है। ये ऑडियो कब रिकॉर्ड की गई और इसके बाद क्या हुआ था, इस बाबत कुछ तफसीलात हम आपके गोशगुजार करेंगे। और फिर इसाक डार की वापसी, वज़ीर ख़जाना का कलमदान, पीटीआई की दौड़ें, वो लग गए, शुरू हो गए हैं जनाब। कि जनाब हमें बताया गया था कि जो मैशियत है पाकिस्तान की वो तबाह की थी इसाक डार ने। और फिर इसाक डार का क्या फड्डा रहा है मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ, ये बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि जो इसाक डार की वापसी में बहुत सारे इशारे जो हैं वो पिन्हा हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। और अब वो वापस आ रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है उस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं। उनके जो गुब्बारे की हवा है वो निकल रही है मुसलसल, वो लीक कर रहा है। और उनका जो बयानिया है वो अपनी मौत आप मरता जा रहा है। पहले मेरे ख्याल यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब की कल मुलाकात हुई कुछ सहाफ़ियों के साथ। उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है ना बार बार कि आप असम्बली में वापस जाएं, असम्बली में वापस जाएं। तो सहाफ़ियों ने पूछा कि जनाब आप कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं, आपने इस्तीफ़े दिए हुए हैं, अभी मंजूर नहीं हुए, ये चंद एक मंजूर हुए हैं, तो आप वापस जाने के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब वो असल मामला तो साइफर का था, जो अमरीकी साजिश थी मेरे खिलाफ हुई थी, तो अगर उसकी इंक्वायरी हो जाए तो फिर हम जाने के लिए तैयार हैं, यानी मशरूत तौर पे जाने के लिए तैयार हैं। इस बाबत सारा कुछ मीडिया पे चल भी गया, खबरें भी चल गई, इन्होंने खुद भी ऑफिशियली भी बता दिया जनाब ऐसी कोई बातशात हुई है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये फरमा दिया कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, वापस जाएं। और फिर रहीम यार खां में जो जलसा था कल उनका, वहाँ उन्होंने फिर वही बातें कि जनाब 4 लोगों ने फैसला किया है कि मुझे मरवाने का फैसला किया, इस तरह की बात याद। और फिर एक और बात जो वो मुसलसल करते जा रहे हैं, जो ज़बान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उर्दू के हवाले से वो बात करते रहते हैं कि अंग्रेज़ जो है वो 2 साल में उर्दू सीख लेते हैं, इससे 14 साल में नहीं सीखी जा रही। तो भाई फिर लोग और बातें भी करते हैं। लोग कहते हैं ना अब 6-7 साल की उम्र में बच्चा नमाज और कलमे वगैरह सीख लेता है और आप अभी तक 74 साल की उम्र में खातमुल नबीयीन कहना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना मुश्किल हो। तो वे तो ये तो इस इशू पे अगर खान साहब आप बात करेंगे तो फिर उसका रद्द-ए-अमल भी उसी तरह का आएगा। तो ये तो कोई बात नहीं कि जनाब इसको ज़ुबान नहीं आती। बहुत सारे लोगों से बेहतर उर्दू बोलते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बल्कि आपसे बेहतर बोलते हैं। आपको रूहानियत रूहानियत आपको पता ही नहीं कि इसमें क्या फ़र्क होता है, लफ़्ज़ तलफ़्फ़ुज़ क्या है इसका। बहरहाल ये खान साहब की मर्ज़ी है। और फिर खान साहब का वो जो साइफ़र वाली बात है ना, वो उसका तो वो तो अमरीकी साजिश वाली जो बात है, मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि इसका जो बयानिया है ये खुद अपनी मौत आप मरता जाएगा, क्योंकि साजिश हुई है कोई नहीं। वो हसास अदारों ने भी इंक्वायरी कर ली थी। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी ये बता दिया गया था कि कोई साजिश वगैरह नहीं है। अगर साजिश हुई है तो फिर उसमें मुलव्वस कौन है? फिर हमारे जो फौज के सरबराह जिनको ये कहते हैं एक्सटेंशन दे दे, उनके बगैर ये तो वो उन्हीं को कह रहे हैं ना बार बार कि न्यूट्रल जो है वो उन्होंने इनको सहारा दिया और ये लेके आए इनको न्यूट्रल्स मौजूदा हुक्मरानों को, पीडीएम को। तो फिर वो भी सारे शामिल शुमिल हो जाएंगे। अब जो साइफर वाली बात ये कर रहे हैं बार बार कि अमेरिका की साजिश, अमेरिका की साजिश, वो कल ही जंग अखबार में छपा है सलीम साफ़ी साहब का कालम। उनकी खबर जो होती है वो पक्की होती है, काफ़ी पक्की होती है। वो एमी हवा में तीर नहीं चलाते। तो उन्होंने वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की जो कोशिशें थी, सदर पीछे पड़ा रहा और लोग भी पीछे पड़े रहे, तो फिर सदर साहब उनके घर चले गए। ये तो जहाँ तक तो बातें चलो ठीक है कि जनाब मुलाकात कर लें। फिर मुलाकात हो गई, फिर साफ जवाब हो गया, उन्होंने कहा जनाब हम मुदाखलत नहीं करेंगे, अगर आप आते हैं अगले इलेक्शन में तो फिर हम आपको रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, ना हुकूमत को फैसिलिटेट करेंगे इस हवाले से कि वो दोबारा बरसर इक़्तिदार आए। इस तरह की कोई गुफ्तगू साफ किस्म का
जवाब ही था। और वो कहते हैं कि जनाब वो शहबाज शरीफ को बता कर गए थे, या कह लें कि इजाज़त लेकर आर्मी चीफ मुलाकात के लिए गए थे। यहाँ तक तो चलो बात जो है ये समझ में आती है। सदर पाकिस्तान है, वो चाहते हैं मुल्क में मुफाहमत की फ़ज़ा हो, गड़बड़ ना हो। लेकिन वो एक और चीज़ जो है, वो जो इनका अमेरिका वाला बयानिया है, जो उसको तबाह कर रही है बात, जो इंफॉर्मेशन जो है, वो ये कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ मुलाकात से जो साबिक जो जर्नैल थे वो कोशिश कर रहे थे, बीच में मसालतकार मुलाकात नहीं कर रहे थे, तो फिर ज़ल्म खलीलज़ाद जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के साबिक नुमाइंदे हैं, उनके ज़रिए दरख्वास्तें की गईं आर्मी चीफ से। और फिर ये भी उन्होंने बताया कि जब इनकी हुकूमत गई है इमरान खान की अदम एतमाद के ज़रिए, तो उसके बाद बनी गाला में खुफिया मुलाकात भी ज़ल्म खलीलज़ाद की और इमरान खान की हुई थी। ये साफ़ी साहब कह रहे हैं। मैं सलीम साफ़ी साहब की इन्फॉर्मेशन को मुस्तनद समझता हूँ, और उनके इख्तिलाफ हो सकता है मुख्तलिफ सियासी जमातों के बारे में, उनको जो नज़रियात हैं उनके नज़रिए से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन वो आम तौर पर 99.9% जो है वो दुरुस्त निकलती है, और इसकी तरदीद भी नहीं हो रही। सदर साहब करते हैं तरदीद का, जनाब मैं नहीं चल के गया था। और ज़ल्म खलीलज़ाद वाली जो बात है, फिर ये भी अमेरिका ही से मदद ले रहे हैं ना। ज़ल्म खलीलज़ाद साहब के हमारी फ़ौज के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में तैनात थे, अफ़गानिस्तान के मामला देखते थे। तो फिर ये उनको क्यों बीच में लाए? इसका मतलब ये है कि ये भी अमेरिका की मदद ले रहे हैं। और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे, जो सवालात किए गए जनाब कि इसका ब्लैक आउट हो गया हुआ है, इमरान खान के साथ पाकिस्तान में क्या किया गया, वही फर्म जिसको इन्होंने लॉबिंग के लिए हायर किया है, वही साहब बिलावल भुट्टो को वहाँ जिच करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया है, बल्कि लाजवाब किया उनको, और बताया कि जनाब खान ना तो कुछ भी नहीं हो रहा भाईजान पाकिस्तान दे विच, इत्थे तो बहुत कुछ हुंदा रहा। बहरहाल ये अब खान साहब का जो बयानिया है अमेरिका वाला, वो खुद ही हवा जो है वो निकलती जा रही है। और फिर कल हफ्ते को इन्होंने बड़ा शोर मचाया हुआ था, जनाब पता नहीं क्या कर देना है, रैलियां निकलेंगी पूरे पाकिस्तान में। और मैंने कहा था जनाब ये कोई हौसला अफजा, वो इसका जो होगा ना वो नतीजा, वो खान साहब के लिए हौसला अफजा नहीं होगा। वो राणा सनाउल्लाह साहब ने बता दिया, उन्होंने पूरा चार्ट जो है वो ट्वीट कर दिया कि कहाँ कितने लोग थे। अच्छा, बाकी का मुझे नहीं पता। जो लाहौर में उन्होंने कहा है ना, फैसलाबाद में शायद सबसे ज़्यादा 400-500 लोग निकले हैं, इस्लामाबाद में भी थोड़े लोग निकले हैं। लाहौर में जो राणा सनाउल्लाह साहब के बकौल 250 से 300 लोग निकले हैं। अच्छा, इसकी मैं कर सकता हूँ तस्दीक कि हाँ ऐसा हुआ है। वो मेरा दफ्तर भी जेल रोड पे है, और वहाँ यास्मीन राशिद साहबा जो है उनका दफ्तर भी जेल रोड पे है। वो जो ख़वातीन का कॉलेज या यूनिवर्सिटी बन गया होगा, तो उसके सामने उनका। तो मैं जब 6:30 पौने 7 के करीब वहाँ से गुजरा हूँ, तो वहाँ गिनती के कोई 5-7 मोटरसाइकिल थे, 25, 30, 50 लोग थे वहाँ उनके दफ्तर के बाहर इकट्ठे हो रहे थे। और वही बैनर शैनर वो उठाए हुए थे उन्होंने, प्ले कार्ड वगैरह के, जनाब हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर वगैरह जो भी होता है। तो मैं 2-3 घंटे बाद वापस आया, तो उस वक्त इतनी ही तादाद जितनी राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर कोई 50-60 के करीब मोटरसाइकिल होंगे। वो जो रेस कोर्स पार्क है वो सर्विस रोड, उस पर वहाँ वो खड़े हुए थे, और कोई जोश और जज्बा नहीं था उनमें। और वो इवन ये कि ट्रैफिक भी जैम नहीं थी, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक थोड़ी सी स्लो थी, वहाँ चल रही थी। वाकईतन जो इन्होंने कहा है, लाहौर में इतने ही लोग निकले हैं, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक तो 3 MPs के अलावा कोई इनका रुकने असम्बली भी बाहर नहीं निकला। बहरहाल जो भी है, ये एक तो ये कि मिन्नतें कर रहे हैं, उनकी बार बार तरले मार रहे हैं, दूसरी तरफ धमकियां दे रहे हैं राणा सनाउल्लाह के, राणा सनाउल्लाह मैं इतने लोग लेके आऊँगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, वही बातें जो बार बार करते हैं। और राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं देखो जनाब, ये जो हफ्ते वाले दिन आप लोगों ने एहतजाज करना था, तो हमारी तो तैयारियां फिर दरी की दरी रह गई ना, तो आप लोग तो बंदे ही नहीं निकाल पा रहे। अगर लाहौर में सिर्फ 3 MPA निकले हैं और कोई रुकने असम्बली और नहीं निकला अपने बंदों को लेके, और 250-300 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं कर सके आप, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी मुझे जो अदात शुमार है, अगर लाहौर की बात दुरुस्त है, मेरे आंखों देखा हाल है, तो फिर बाकी इंफॉर्मेशन भी राणा सनाउल्लाह साहब की जो है
اس پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں واپس۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ انہوں نے بطور سینیٹر حلف اٹھانا ہے اور پھر انہوں نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالنا ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب ان کی ٹیم میں شامل رہیں گے، معاونت کریں گے۔ بڑا ایک خوف سا پیدا ہو گیا ہوا ہے، یہ جو ڈالر پہ قمار بازی کرتے ہیں نا، سٹہ کھیلتے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ جناب انہوں نے تو انہوں نے چیلنج کیا تھا شیخ رشید نے کہ جناب آپ پرانے ریٹ پہ لے کے آئیں، 100 سے کم کر کے دکھائیں تو میں ریزائن کر دوں گا۔ انہوں نے کم کر کے دکھا دیا تھا، 108 پر کوئی ڈالر پہنچ گیا تھا، 108 روپے پہ، تو وہ 90 سے اوپر وہ لے آئے تھے۔ اسد عمر صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ جناب کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں معاشی تباہی کا ذمہ دار اسحاق ڈار ہے۔ تو یہ کون بتا رہا تھا؟ وہ جو عمران خان ایک اینکر ہیں، ان کے پی ٹی اے کے بڑے قریب ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ نہیں جناب کرپٹ نہیں ہے، تو ہم تو وہ اپنی پرانی جنگ جاری ہے، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں۔ یہ ان کو کون بتاتا تھا؟ یہ معاملہ اصل میں جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ وزیر خزانہ نہیں تھے، بلکہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے ساتھ 2017 میں ان کی کوئی تلخی بھی ہوئی تھی، اور وہ تلخی جو ہوئی تھی اس بابت ایک رپورٹ بھی ڈان اخبار نے 19 اکتوبر 2017 کو وہ جاری کی تھی، خبر تھی، اور وہ خرم حسین صاحب کی رپورٹ تھی۔ اس میں بتایا تھا جناب کہ آرمی چیف، اور وہ اس کا عنوان تھا کہ ڈار ورسس جنرل۔ تو اس میں ہوا کیا تھا، اصل میں معاملہ کیا ہوا تھا، اور پھر اب وہی اسٹیبلشمنٹ ڈار صاحب کو مسیحا سمجھ کے وزیر خزانہ کے طور پہ کیوں قبول کر رہی ہے؟ یہ بات سوچنے والی بات ہے نا۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ واپس آئیں گے، اور اس میں بہت سارے جو اشارے ہیں، ان میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان معاملات بہت فٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک ہی پیج والی جو بات تھی، اب وہ ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں۔ اگر ناپسندیدہ تھے اسحاق ڈار صاحب، تو ناپسندیدگی ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ جناب جو ہم اپنا وزیر اعظم لے کے آئے تھے، من مانیاں کرنی تھیں، اس کے باوجود یہ ملک نہیں، ملک پہلے ہے نا، پہلے نمبر پہ ملک ہے۔ وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ خبر کی، اور ہوا کیا تھا معاملہ؟ ہوا یہ تھا کہ جناب آرمی چیف صاحب پہلے گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے پاس، انہوں نے اشارتاً، اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ بات اپنے کسی انٹرویو میں کہی ہوئی ہے، کھل کے بات نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے۔ وہ گئے ان کے پاس کہ جناب ہمیں کچھ فنڈ دے دیں بجٹ کے علاوہ، کچھ سپلیمنٹری بجٹ مانگا، گرانٹ مانگی ہے، جو بھی مانگا انہوں نے کام کے لیے، تو انہوں نے دے دیا، نک منہ چڑھایا لیکن دے دیتا۔ دوسری دفعہ پھر گئے، پھر کہا کہ جناب وہ جو ہمیں افغانستان کے معاملے پہ وہ کلیشن کوارٹر کے طور پہ جو مدد شدت ملتی تھی وہ بند ہوگی ہوئی ہے، اب ہمیں خود ہی خرچہ کرنا پڑے گا، ہمارے کچھ معاملات ہیں، کچھ وعدے وعید ہیں، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر دے دی۔ تیسری مرتبہ پھر جاتے ہیں وہ، انہوں نے کہا بھائی جی میں نے اس ملک کا بجٹ بھی بنانا ہے، یہ سارے پیسے پوسے جو ہیں نا، یہ ایک ہی ادارے کے لیے نہیں ہے، تو میں نے بجٹ بھی بنانا ہے۔ انہوں نے کر دیا انکار۔ اس کے بعد پھر یہ پروپیگنڈا شروع ہوا کہ جناب یہ جو ملک کی معیشت ہے، یہ معاشی تباہی جو ہے، اسحاق ڈار اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب معاملات ٹھیک ہے، وہ اعتبار کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں اسحاق ڈار پہ کہ یہ معیشت کو سنبھال لے گا، واپس آئے گا۔ جب جیسا کہ عمران خان سے انہوں نے کہا آرمی چیف نے اس ملاقات میں کہ جناب آپ نے تو ملک کو تقریباً دیوالیہ کر دیا تھا، معیشت اس ملک کی تباہ ہو گئی تھی، تو اس کا مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچا لیں گے اس ملک کو۔ اور خان صاحب جو ہے، وہ میں بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کا جو گوارا ہے، جو پھولا ہوا تھا، اس کے بعد نکل رہی ہے، اور وہ پنچر جو ہے نا اس کو، وہ خود خان صاحب نے کیا ہے، خان صاحب نے خود، اور وہ پنکچر کو لگانے کے لیے تیار نہیں، جو ایک دفعہ ہو گیا ہوا ہے ان کا گوارا، اور وہ چھوٹے سے چھوٹا چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں جناب ہم اس بات کی طرف جس کا بڑا چرچا رہا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، مریم نواز کا پیغام پہنچا رہا ہے ایک متحد شہباز شریف کو، اور وہ کیا ہے، وہ تھوڑا سا حصہ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا. اچھا، وہ متحد جو ہیں وہ وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کا واٹس ایپ آیا تھا، میری کوئی چیٹ ہوئی تھی، انہوں نے کچھ کام کہا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بڑی تنقید ہوگی، بڑا شور اٹھے گا. اور وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ انڈیا سے انہوں نے اپنے داماد کے لیے کوئی سفارش کی کہ انہوں نے پلانٹ منگوانا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ رحیم یار خاں میں کوئی گریڈ اسٹیشن تھا اتحاد پارک، وہاں اس کی منظوری کا یہ معاملہ تھا. تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ جناب اگر انڈیا سے منگوایا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ ECC میں لے جانا پڑے گا، پھر یہ معاملہ لے جانا پڑے گا کابینہ میں، اور جب کابینہ میں جائے گا تو شور مچ جائے گا. اب یہ جو ان کے داماد ہیں یہ چودھری منیر کے صاحبزادے ہیں، بڑی کوشش کی میڈیا نے عمران خان کے دور میں کہ جناب آپ یہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ والا معاملہ تھا اس میں کسی طریقے سے چودھری منیر کو پھنسا لیا جائے، لیکن نہیں پھنسایا جا سکا تھا. چودھری منیر صاحب جو ہیں یہ قانون کے مطابق عام طور پہ خیال ہے، بلکہ انہوں نے ٹیکس نمبر بھی اپنا بتایا ہوا کہ جناب چیک کر لیں میری ٹیکس ریٹرن وغیرہ، یہ میرا نمبر ہے، دیکھ لیں میں کتنا ٹیکس دیتا ہوں، کتنی میری آمدنی ہے. انہوں نے اوپن کیا ہوا ہے سارا کچھ، تو وہاں نہیں وہ پھنسایا. اور پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، وہ عمران خان کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو وہ نکل گئے تھے، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا ایسا، کوئی گڑبڑ تھی ہی نہیں. تو اب وزیر اعظم صاحب ہے وہ کیا جواب دے رہے ہیں اس پہ؟ انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر، آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی بات. ہاں بالکل میں مانتا ہوں، تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، پھر میں اسے خود بات کر لوں گا. اچھا، وہ متحد صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ گلے پڑ جائے گی، تو اس کے جواب میں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان سے بات کر لیں اور میں بھی انہیں سمجھا دوں گا. اور پھر اس کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی پلانٹ ہے نا جو آدھا آ چکا ہوا ہے انڈیا سے. اب جو یہ ٹائمنگ ہے اس کی، کس وقت یہ جو گفتگو ہے یہ کن دنوں میں ہو رہی ہے، تو وہ پلانٹ جو ہے، وہ جو آدھا پلانٹ آ چکا ہوا ہے وہ کس کے دور میں آیا ہے. جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ کس مہینے کی آڈیو ہے یا گفتگو ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو آدھا پلانٹ انڈیا سے آ چکا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں آیا ہے. اور اس وقت ظاہر ہے، میں نے بتایا چودھری منیر کے بارے میں کہ PAC میں کچھ نہیں ہو سکا تھا ان کے خلاف، تو ظاہر ہے ان کے بھی کچھ روابط، کچھ معاملات ہوں گے. اور دوسری بات جو گرڈ والی، اگر دیکھیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے نقصان کی ہے، اس کے بعد پھر ہوا کچھ نہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مریم کا داماد ہے، سابق وزیر اعظم کا گرینڈ سن ان لا ہے، اور وزیر اعظم آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے ایک تو چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اندھا دھند کام نہیں کر رہے، چوکس ہیں، ہوش میں ہیں. اور جو انہوں نے عملہ رکھا ہوا ہے، جو بیوروکریسی اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے، وہ انہیں صحیح مشورہ دیتی ہے، صحیح بات بتاتی ہے، اور پھر وہ اندھا دھند نہیں کرتے. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگا لیتے ہیں، وہ میاں صاحب سے بات کر لیں گے. وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب کو بھی وہ کہتے ہیں نا وزیر اعظم کہ میں بات کر لوں گا، تو وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دینے کہ نواز شریف نے گل کر لینا، وہ معاملات کر لیں. گاڑی کے ریویو والا معاملہ بھی انہوں نے ٹیکل کیا تھا. بہرحال اس سے دوسرا مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ وہ انڈیا سے جو منگوانے کا معاملہ وہ روٹ چھوٹ طے بنا بنو لیں گے. بہرحال یہ وزیر اعظم نے انکار کر دیا، ان کا نہیں یار بس انہوں نے سمجھا دیو، تو سمجھ بھی گئے. اس کے بعد کوئی رولا گولا کوئی ECC میں یا کابینہ میں یہ سنا آپ نے کہ کوئی انڈیا سے مشینری منگوائی جا رہی ہے، یعنی بلکہ نقصان کیا ان لوگوں نے. اگر عمران خان کا ہی دور ہوتا تو پھر وہ دوسرا حصہ بھی آ جانا تھا پلانٹ کا. دوسرا وہ رحیم یار خاں میں گریڈ اسٹیشن کی بات تھی، تو وہ انہوں نے پوچھا کہ وہ اتحاد پارک میں جناب گریڈ اسٹیشن کی، وہ تو وزیر اعظم کو پتہ نہیں تھا اتحاد پارک کیا ہے. انہوں نے پوچھا اتحاد پارک کیا ہے، انہوں نے کہا جناب وہ وہاں کوئی ہوسٹنگ سوسائٹی وغیرہ بنا رہے ہیں. تو ان کا وہ تو روٹین میں سارے سب اپنا گریڈ اسٹیشن منظور کرواتے ہیں، تو وہ تو روٹین میں ہو جائے گا معمول کے مطابق. اس سے تو شہباز شریف کی جو ساکھ ہے بلکہ عزت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے کہ وہ اپنی بھتیجی بلکہ نواز شریف
کا آپ کہہ لیں کہ یہ ایک پیغام تھا کہ وہ انہوں نے کہا نہیں یار وہ جو اگر بدنامی والی بات ہے انڈیا والے معاملے پہ کوئی گل نہیں, فیملی ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਵੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਗਵਾਓ کوئی اور طریقہ کر لو. اور گریڈ اسٹیشن والی ان کا سارے لیتے ہیں معمول کے مطابق, وہ ہو جائے گا. اچھا یہ ویڈیو ہے کب کی, یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ جناب ویڈیو جو ہے یہ اسی ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویڈیو کب کی ہے. یہ ذرا آپ اس کا ایک اور حصہ جو ہے آخری حصہ وہ ذرا سن لیجئے. یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ بہت تسلی کر لیں, یہ مقبول باقر میں آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جاوید. اچھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عامر الیاس رانا صاحب شاید کو نام لے رہے ہیں, فواد صاحب کا نام لے رہے ہیں, فواد حسن فواد کا, کہ وہ آئے تھے, انہوں نے کہا جناب وہ مقبول باقر والے معاملے پہ وہ غلطی نہ کر بیٹھنا جو جوید اقبال والے معاملے پہ ہم نے غلطی کی تھی. یعنی وہ فواد نے تو رپورٹیں لکھ کے دی تھی کہ جناب اس بندے میں جو جوید اقبال ہے جسٹس ریٹائرڈ, اس کو نیب کا چیئرمین نام نہ لگائیں, اس میں 5 شرعیہ موجود ہیں. میں ڈی سی تھا کوئٹہ کا اور یہ سیشن جج تھا, اس وقت سے میں جانتا ہوں. بہرحال مقبول باقر صاحب کی شخصیت بہت سارے اس کے مثبت پہلو ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ نہ وہ والی غلطی نہ کرنا. یہ معاملہ پھر کب کا ہے, یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کا چیئرمین نیب کے لیے نام آیا تھا مئی کے آخر میں. یہ 25, 26, 27 مئی کو یہ بات باہر آئی تھی کہ جناب زرداری صاحب شاید چاہتے ہیں کہ اگلا چیئرمین نیب جو ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب ہوں. بڑے اچھے آدمی ہیں, میں کورٹ رپورٹر کے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ ایکسیلنٹ. بہرحال ان میں کوئی اور قباحتیں تھیں, کوئی ابھی 2 سال مدت نہیں ہوئی تھی ریٹائرمنٹ کی, اور بہت سارے معاملات جو تھے اس میں انوالو تھے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ان لوگوں نے کہا ہے کہ وہ والی غلطی نہ کرنا. بہرحال اس سے یہ اندازہ آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 27 مئی کے راؤنڈ اباؤٹ یا پھر جون کے شروع میں یا آگے پیچھے کچھ یہ اس وقت کی یہ آڈیو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلانٹ کا جو پہلا حصہ ہے, جو آدھا پلانٹ ہے, وہ تو پھر عمران خان کے دور میں امپورٹ ہوا تھا, اور پھر آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ گزر گیا, یہ بات باہر نکلی, پتہ چلا کہ وہ جناب مشینری آئی تھی یا نہیں آئی تھی. اور دوسری جو بات ہے نا بکنگ والی, یہ بڑی جو ہے الارمنگ سچویشن ہے. بینظیر بھٹو بیچاری جو ہیں وہ باہر لان میں میٹنگز کیا کرتی تھیں بکنگ سے بچنے کے لیے, اور بڑی آہستہ ساتھ ساتھ بیٹھ کے اگر کوئی حساس قسم کی گفتگو کرنا ہوتی تھی کیا کرتی تھیں. اور پھر نواز شریف کے ساتھ, اور ہمارے جو سابق وزیر ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے تھے عمران خان میرے ٹیلی فون بھی جو ہے ریکارڈ ہوتے ہیں. بھائی میں نے اس وقت کہا تھا یہ غیر قانونی کام ہے, یہ سسٹم اب ختم ہو جائے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ جناب یہ بگنگ ہو کیسے رہی ہے. اور یہ جو گفتگو ہے یہ ٹیلی فون پہ جو ہے وہ والی گفتگو نہیں, جو ماہرین ہیں تھوڑا بہت سمجھتے ہیں آواز کو, وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ بگنگ آلات کے ذریعے جو آمنے سامنے کی گفتگو ہے وہ والی گفتگو ہے, یہ فون والی گفتگو نہیں ہے. اس کا مطلب کہ وہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے یا ان کا دفتر ہے وہ بگڈ ہے. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کو انکوائری کرنی چاہیے کہ وہ جناب جنہوں نے لیک کی ہے, جنہوں نے سوشل میڈیا پہ چلائی, ان سے پکڑے ہوئی آپ نے کہاں سے لی ہے, یہ کہاں سے آئی ہے. اور پھر جہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ملاتے جائیں کڑی سے کڑی تو اصل ملزم تک پہنچ جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں جو لیک کر رہے ہیں, اور پھر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس وقت یہ لیک کر کے؟ کیا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب جیسے عمران خان پہ نظر تھی آپ پہ بھی نظر ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو نظر رکھے ہوئے ہیں؟ ایک طرف کچھ اور باتیں کی جا رہی ہیں, دوسری طرف کچھ ایسا ہو رہا ہے. یہ سارے معاملے کو سر آپ اس تناظر میں دیکھ لیجئے گا. اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.